اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیرے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو کتنا گھپ اندھیرا ہوگا. اب اس وقت یونس علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں کیسے اس اندھیرے سے نکلوں. چنانچہ انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیارے یونس علیہ السلام کو کنارے کے اوپر ڈال دو. اللہ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اسی طرح جو بندہ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے وہ تسبیح پڑھے، اللہ اس کے حالات ٹھیک کر دیں گے اور مچھلی کے پیٹ سے اس کو نجات مل جائے گی. سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو درے لگوائے اور ان کے پاس ایک بڑے فقیہ صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. جب اس بندے کو پہلا درہ لگانا اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے جو مجرم تھے ان کی بھی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ اتنا ہوتا تھا کہ جب درہ لگا تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ جلاد سے کہا کہ بس ایک ہی کافی ہے، یعنی 10 درے لگانے تھے مگر ایک بھی اس کو معاف کر دیا. کعب رضی اللہ عنہ مسکرائے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ ہنسے کیوں؟ قال فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی. یہ باتیں تو چند حدیث مبارکہ کے بارے میں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے طلباء یہاں موجود ہیں یا جتنے علماء موجود ہیں سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک تقوی و طہارت کے ساتھ آگے پڑھانے کی اجازت ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل کچھ حضرات اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ جی طلباء پڑھ کے نکلتے ہیں تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی جہاں سے انبیاء کھاتے تھے انبیاء کے ورثاء وہ بھی وہیں سے کھائیں گے. دیکھو رزق پانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسب یعنی ہاتھ سے کام کر کے رزق حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے تقوی. اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. اس لیے جن کو طلباء کے کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی ہے وہ برائے مہربانی کسی اور کام میں لگیں اور طلباء کو یہ مشورہ مت دیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے طلباء پڑھ کے نکلے ہمارے ادارے سے فلاں دفتر میں موجود فلاں دفتر میں موجود. بھئی تمہیں تمہاری کامیابی مبارک ہو کہ تمہارے طلباء دفتروں کی زینت بنے. کوئی وزارت فلاں میں کوئی وزارت فلاں میں، ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہم نبی علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں اور جو دین کا وارث ہے اس کا منصب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پیر اور مولوی ان کا منصب ہے کہ یہ دین کے محافظ ہیں. جس طرح فوج جغرافیائی سرحد کے محافظ ہوتی ہے یہ علماء دین کے محافظ ہیں. انہوں نے دین کی ہر آیت کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر اس بندے سے جو ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ جمے رہے ہیں اور انہیں نماز قائم کی ہم انہیں مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے عزیز طلباء آپ اپنے رزق کی طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. ہمارے قریبی ساتھی ہیں بنو کے، ان کا نام میں نے رکھا ہوا ہے تیل والے مولوی صاحب. وہ ہر وقت اپنی جیب میں تیل کی بوتل رکھتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں حضرت مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں. تو بہت اچھا، چنانچہ وہ سر کی مالش کرتے ہیں اور بہت سکون ملتا ہے. ان کا مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں ان کے طلباء کو کھانے کی چیز نہیں ملتی تھی. کبھی دال پک گئی اور کبھی کچھ ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے علاقے میں چھاونی بن گئی اور ان کا مدرسہ جو تھا وہ چھاونی میں آتا تھا. ہر بندہ ان کو مشورہ دیتا کہ مولانا مدرسہ چھوڑ کے کسی اور جگہ بناؤ، چھاونی بن گئی تو یہاں تو لوگ آ بھی نہیں سکیں گے تو تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے. وہ بار بار مجھ سے پوچھتے، میں کہتا کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ ان کو کھلائے گا. چنانچہ انہوں نے مدرسہ چھوڑا نہیں، چھاونی بن گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اب میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا. بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا اور اس کے پاس 2 بکرے تھے. کہتے ہیں جی طلباء کو کھلاؤ. وہ طلباء جو دال مشکل سے کھاتے تھے اب اللہ نے ان کو کھانے کے لیے گوشت دے دیا. پھر دوسرے دن ایک بندہ آیا وہ بھی بکرے لے آیا. اب طلباء کے تو وارے نیارے ہو گئے، کہاں دال کھانے کو نہیں ملتی تھی اور کہاں اب روز گوشت کے مزے کھا رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلباء کو کہا کہ اب کوئی بندہ اگر بکرے لائے اسے روکنا میں پوچھوں ہے کون. چنانچہ ایک بندہ بکرے لایا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں فوجی ہوں. بھئی بکرے کیوں لائے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے عقیقے کی دعوت کرنی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو عقیقہ کھلاؤں جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں.